نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا یہ سلسلہ جاری ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مزید دعا فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے، میرے والدین اور جملہ مومنوں کو اس دن معاف فرمانا جب حساب لیا جائے گا۔ مومنوں، یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ یوں اپنے سر اٹھائے اور سامنے نظریں جمائے دوڑے جا رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی اپنی طرف بھی نہ مڑ سکیں گی اور دل گھبراہٹ کی وجہ سے اڑے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب عذاب انہیں آ لے گا تو اس دن ظالم کہیں گے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو تو اس سے پہلے یہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں، حالانکہ تم ایسے لوگوں کی بستیوں میں آباد ہوئے تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور تمہیں یہ واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا اور تمہارے لیے ان کی مثالیں بھی بیان کرتی تھیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 52 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ ان لوگوں نے حق کے خلاف خوب چالیں چلیں، حالانکہ ان کی چالوں کا توڑ اللہ کے پاس موجود تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی خطرناک تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ یہ الفاظ بطور محاورہ استعمال ہوئے، یعنی ان کی چالیں اس قدر یقینی تھیں کہ ان کے خطا ہونے کی کوئی توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ چالیں کیا تھیں؟ اس کا ذکر قرآن پاک کی دوسری آیات میں موجود ہے۔ یا تو پیغمبر کو جلا وطن کر دیا جائے، یا قید کر دیا جائے، یا قتل کر دیا جائے، اس قسم کی سازشیں۔ پھر اتفاق یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور محاصرین میں ہر قبیلے کا ایک ایک فرد موجود تھا۔ یہ سب مل کر حملہ کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ، اور ان کا قصہ تمام کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے مضبوط اور بلند ترین عمارتیں تعمیر کر رکھی تھیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا بھی تو وہ محفوظ رہ سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی تدابیریں ناکام ہو ہی نہیں سکتی تھیں۔ ان کی تدابیریں ایسی ان کے تئیں مضبوط تھیں کہ وہ چاہیں تو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی تھیں، مگر جب عذاب آیا تو وہ تباہ ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ کیوں نہیں عبرت حاصل کرتے۔ آیت نمبر 47۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ اے نبی، یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا نہیں کرے گا، اللہ یقیناً سب پر غالب ہے اور انتقام لینے پر قادر ہے۔ یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے، مگر اصل میں مخالفین کو اس بات پر مطلع کیا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں سے پہلے جتنے وعدے کر چکا ہے قبول کیے ہیں، پورے کیے ہیں، اور وقت آنے پر رسولوں کی مدد بھی کی ہے، مخالفین کو تباہ اور برباد بھی کیا ہے۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ پورا کر کے رہے گا کیونکہ وہ سب پر غالب ہے۔ آیت نمبر 48۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ جس دن یہ زمین اور آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے اور لوگ اکیلے اور زبردست اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ قرآن کی بعض آیات سے زمین میں تبدیلی کی جو صورتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ زمین میں اس دن کوئی بلندی یا پستی نہیں رہے گی، سب پہاڑ زمین بوس ہو جائیں گے، سب گڈھے بھر دیے جائیں گے، اس طرح سطح زمین ہموار ہو جائے گی اور پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ سب سے اہم تبدیلی یہ ہوگی کہ سمندروں اور دریاؤں اور ندی نالوں کو خشک کر دیا جائے گا اور سمندر کی سطح کا رقبہ خشکی کے رقبے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس طرح موجودہ زمین سے اس وقت کی تبدیل شدہ زمین کم از کم 4 گنا بڑھ جائے گی اور دوسرے وہ زمین بالکل ہموار ہو جائے گی۔ اس طرح سے زمین اور آسمان میں رد و بدل کی جائے گی۔ روز آخرت۔ آیت نمبر 49۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ مجرموں کو اللہ کے حضور قیدیوں کی صورت میں لایا جائے گا، انہیں پیش کیا جائے گا۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی نوعیت کے سب مجرموں کو اکٹھا کر کے سب کو ایک ہی زنجیر میں منسلک کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 50۔ سرابیلہم من
قاطران وتخشى وجوہہم النار، ان کے لبادے تارکول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانک رہی ہوگی۔ استغفر اللہ العظیم۔ قطران سے مراد ہر وہ جلنے والا غلیظ مادہ ہے جو بدبودار، گاڑھا اور سیاہ دھواں چھوڑتا ہوا جلتا ہے اور بہت دیر تک جلتا اور بجھتا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی آگ کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ آگ مجرموں کے تمام جسم کو لپیٹ رہی ہوگی اور چہرہ بالخصوص بدن کی ظاہری ساخت میں سب سے اشرف حصہ چہرہ ہی ہوتا ہے، اور چہرے کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ دوسرے جسم کی نسبت بہت زیادہ شدید ہوتی ہے۔ آیت نمبر 51 لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، بلا شبہ اللہ فوراً حساب چکانے والا ہے۔ آیت نمبر 52 ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما ھو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن ان لوگوں تک پہنچانے کی چیز ہے تاکہ ان کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے، اور اس لیے بھی کہ وہ جان لیں کہ اللہ صرف وہ ایک ہے۔ اس لیے بھی دانش مند لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پہ نزول قرآن کا مقصد بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آخری آیت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کا پیغام ایسی چیز ہے جسے تمام لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اس کے 3 فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ لوگوں کو ان کے برے اعمال سے ہر وقت خبردار کرتا ہے، ڈراتا ہے۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے اعمال پر گرفت کرنے والی ذات صرف ایک ہی ہستی ہے، لہٰذا ہر حال میں صرف اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کی بندگی کرنی چاہیے، اسی کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ قرآن میں مذکورہ آیات اور واقعات سے اہل دانش، اہل عقل لوگ ہی عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔